اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی یا اس کو ضمیر جاگ گیا ہے, اس نے سچ بول ہی دیا ہے, تو اس کو کم سے کم آپ جوڈیشل انکوائری کر لو. اب چیف الیکشن کمشنر کیا انکوائری کرے گا جو خود ملوث ہے اس میں, اسے تمہارے اوپر الزام لگایا ہے, تم کیسے کر سکتے ہو؟ اور تمہاری انکوائری کی جانے والی اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ چونکہ اب میں ان کے کنڈکٹ کو, الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کو آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ فارم 45 آپ کے سامنے ہے میرے, میں نے سارے گوگل پہ سب جگہ ڈالا ہوا ہے, جس دوست کو چاہیے میں ابھی ایک کلک کروں گا سب کو پہنچ جائے گا, یا کوئی ایک گروپ ہو تو اس میں بتا دیں میں ان کو بھیج دوں, سارے آپس میں شیئر کر لیں. فارم 45 میرے ہیں 387, یعنی 387 پولنگ بوتھ تھے, سب کے سب فارم میرے پاس موجود ہیں. اچھا ایک بات اور ہے, صرف فارم میرے پاس نہیں ہے, یہ سب کو یہی فارم دیا جاتا ہے, اور اس کے اوپر دستخط کون کرتا ہے اس کا ذرا فارم 45 کو میں آپ کو سمجھا دوں پبلک کو سمجھنے کے لیے. وہ فارم 45 یہ ہے, دن بھر کی جو پولنگ ہوتی ہے جب اس کی گنتی کرتے ہیں پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ان دی پریزنس آف دی پولنگ ایجنٹس. میرے کیس میں 34 امیدوار تھے, لیکن چونکہ مین کنٹیسٹ جو تھا 5-6 کے درمیان تھا, لہذا ہر جگہ پہ جو پولنگ ایجنٹس تھے 4, 5, 6, 7 ضرور موجود تھے. میں اگر اس کو 4 یا 5 تصور کروں تب بھی تقریباً یہ 2500 سے 3000 مختلف لوگوں کے فارم 45 کے اوپر دستخط ہیں. ایک پریزائڈنگ آفیسر, ہر ایک کا الگ, کیونکہ ہر پولنگ اسٹیشن کا الگ الگ ہے. نمبر 2 اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر, یہ تو 2 مسٹ ہیں. پھر 4 پولنگ ایجنٹس تو مسٹ تھے, یا 5 تھے یا 6 تھے کسی میں. میرا تھا, طارق فضل چودھری کا تھا پی ایم ایل این کا, اسی طرح مصطفیٰ نواز کھوکر تیسرے نمبر پہ آیا, اس کا ہر جگہ پہ موجود تھا. اس کے بعد ٹی ایل پی کا تھا, ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان. اس کے بعد پیپلز پارٹی کا تھا ہر جگہ پہ, پیپلز پارٹی کا چونکہ نیر بخاری کا سگا بھائی جہاں سے الیکشن لڑ رہا تھا. پھر جماعت اسلامی کا, آپ دیکھیں گے جماعت اسلامی کا اتنا نیٹ ورک تھا, اس کا ہر جگہ پہ پولنگ اسٹیشن پہ ان کا پولنگ ایجنٹ موجود تھا. اس کے علاوہ جو انڈیپینڈنٹ تھے ان کے بھی تھے, کسی کے کم تھے کسی کے زیادہ تھے. فارم 45 وہ ہوتا ہے کہ جو سب کو ایک ہی دیا جاتا ہے, مجھے بھی وہی, دوسرے کو بھی وہی, تیسرے کو بھی, چوتھے کو بھی وہی, اور اس کے نتیجے میں وہ رزلٹ کمپائل ہوتا ہے. جب آگے آتا ہے تو ریٹرننگ افسر ان کو صرف جمع تفریق کرتا ہے کہ اس کے اتنے ہو گئے, اس کے اتنے ہو گئے, اس کے اتنے ہو گئے. اب 3000 بندوں کے دستخط کو ایک ریٹرننگ افسر صرف ایک دستخط سے اس کو وہ چینج کر دیتا ہے, اور وہ فراڈولنٹلی وہ اس کو اٹھا کر کے وہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو ہو گیا ختم, یہ والے جو ہیں ہم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, میں جب جاتا ہوں ان کو بتاتا ہوں, خیر وہ الگ بات ہے کہ جو کچھ اس نے فراڈ کیا ساری چیزیں الگ طرف, میں چلا جاتا ہوں الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن 11 تاریخ کو, اسی طرح میرے تینوں پولنگ اسٹیشن تینوں جو ہے اسلام آباد کے حلقے, لیکن میرے کیس میں تھوڑا سا ایڈیشنل فرق بھی ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے جی یہ سارا پروسیس آف کنسالیڈیشن جو ہے 48 فارم جمع کرنے سے منع کر دیا, ٹیلی فون کے ذریعے بھی, رائٹنگ کے آرڈر کے ذریعے. 11:30 بجے میں ادھر آ جاتا ہوں GA2 میں, دی پریزنس آف میڈیا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا سارا میڈیا موجود تھا. سارے میڈیا کی موجودگی میں میں جاتا ہوں. اس میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا, طارق فضل بھی تھا, میں بھی تھا, سارے 4-5 اور جو کینڈیڈیٹس تھے ان کی موجودگی میں ہم جاتے ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے, وہ ریٹرننگ افسر صاحب وہ آ کر کہتے ہیں جی یہ ایڈجن ہو گیا, جی تاریخ ہو گئی, پوسٹ پون کر دیا چونکہ آرڈر آ گیا. میں نے کیا کہا, میں نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے جب تک آپ ہمیں لکھ کے نہیں دیں گے. وجہ کیا تھی کہ ہمیں ان کی بےایمانیوں کا پتا تھا. ہم نے وہاں سے لکھوایا, اوریجنل میرے پاس لیٹر موجود ہے اور سب کے پاس ہے, لیٹر لکھوایا کہ پروسیس آف کنسالیڈیشن از پوسٹ پون ان کمپلائنس آف دی آرڈر آف دی ECP. پوسٹ پون ہو گیا. وہ پوسٹ پون ہو کے میں آپ کے پاس آیا, آپ کو یاد ہوگا اس دن میرا پروٹیسٹ بھی تھا, میں نے پورے میڈیا کو دکھایا اوریجنل. وہ دیکھنے کے بعد سب نے چلا دیا جی پوسٹ پون ہو گیا. اگلے دن پتہ چلا کل تاریخ کو, یعنی کل کی رات کو 11 کو ہی رات کو نوٹیفیکیشن آ گیا. مجھے بتائیں الیکشن کمیشن جانبدار نہیں ہے, غیر جانبدار کیسے ہو گیا؟ جب آپ کا اپنا آرڈر ہے, RO کا اپنا آرڈر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نہ تو ریٹرننگ افسر انڈیپینڈنٹ ہے, غیر جانبدار ہے, نہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہے. جو کچھ اس نے کہا, مجھے بتائیں مصطفیٰ کھوکر نے بھی کل کہا کہ وہی بات تو میں کہہ رہا ہوں پہلے دن سے, یعنی فارم 45. اچھا مجھے بتائیں فارم 45 آپ کے صحافیوں نے پوچھا میرے مد مقابل سے یا دوسرے بندے سے, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس موجود ہے آپ کو دے دیں گے.
آج تک میں نے ہر صحافی سے پوچھا بھائی کہیں آیا ہے کسی ویب سائٹ پہ، کسی سوشل میڈیا پہ، کسی کے ذریعے؟ کہتے ہیں جی نہیں آیا۔ اگر وہ وہی ہیں جو اصلی ہیں، جو ہمارے والے ہیں، تو وہ دے دے، اگر فورج ہے تو بھی وہ دے دے۔ جس دن وہ فورجری کرے گا اس دن ہم پرچہ کراؤں گا، میرے پاس جس دن ایویڈنس آئے گی، ایک بھی آر او کو بھی نہیں چھوڑوں گا، طارق فضل کو بھی نہیں چھوڑوں گا، خواہ مجھے سپریم کورٹ تک لڑنا پڑے۔ اس لیے یہ قوم کے ساتھ جرم ہے، یہ میرے آپ کے ساتھ اکیلے کا جرم نہیں ہے، پوری قوم کے یہ مجرم ہیں، عوام کا مینڈیٹ ہے۔ 25 لاکھ کی آبادی ہے صرف اسلام آباد کی، یہ اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، یہی راولپنڈی میں ہوا، یہی باقی ملک میں ہوا۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان چونکہ بقول ان کے وہ سوشل میڈیا یا باقی چیزیں نہیں دیکھتے، تو میں نے ان کو خط لکھا ہے پرسوں اور 16 تاریخ کو، اور کل ان کو ریسیو ہو چکا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے اس میں میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور اسی طرح تینوں حلقوں میں، اسی طرح پورے پاکستان میں ہو چکا ہے۔ لہٰذا کل جو کیس لگا ہوا ہے، میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے توسط سے بھی، اور خود بھی جاؤں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پہ سو موٹو نوٹس لیں۔ آج ہمیں 180 سے زائد سیٹیں پی ٹی آئی جیت چکی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو فوری طور پر نوٹس لے کے آپ اس پروسیس آف انلیگلٹیز اینڈ ارریگولرٹیز کو ختم کریں۔ یہ ایک دن کا کام ہے، میں نے 3 دن کا کہا ہے ان کو، لیکن ایک دن کا کام ہے۔ سیشن جج اس کو سپورٹ دے دیں، اسسٹنٹ ایڈیشنل سیشن جج اور سینئر سول جج، ان کو کہیں جی فارم 45 چیک کر لیں، یہ جو اصلی ہیں، جو نقلی ہوگا اسی وقت اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں اصلی کے مطابق۔ اچھا پھر میرے والے فارم تو نہیں ہے نا، سب کے پاس ہیں اسلام آباد میں، آپ اصلی فارم کے مطابق گزٹ نوٹیفائی، فارم 47 بنائیں، 48 بنائیں، گزٹ نوٹیفائی کر دیں، ان کو آپ عہد دے دیں۔ جو غلط کر رہا ہے اس کے خلاف ایکشن لیں۔ پھر بھی کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں جی میرے ساتھ جاتی ہوئی، آپ ٹریبونل میں چلے جائیں، مگر اس طرح کا فراڈ عوام کے ساتھ نہ پاکستانی قبول کریں گے، نہ کوئی دنیا قبول کرے گی۔ آج پوری انٹرنیشنل ورلڈ بول چکی ہے اور بول رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی زیادتی ہے۔ آج ذمہ داری چیف جسٹس آف پاکستان پہ ڈبل ٹرپل ہو چکی ہے، قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اگر اس عوامی انقلاب کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی تو میرا خیال ہے خونی انقلاب آئے گا، اور اس کا نقصان تمام ان شخصیات کو بھی ہوگا، ان اداروں کو بھی ہوگا، ان لوگوں کو بھی ہوگا۔ اور یہ جو ڈاکہ زنی کر کے سرے عام خوشیاں منا رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو شرم و حیا اور غیرت آپ نے ختم کر دی ہے؟ تمام پولنگ ایجنٹ سے آپ پوچھ لیں، آج میں ہو کر آئے ہوں اپنے حلقے کے، ہر گلی محلے ہر پولنگ اسٹیشن پہ الحمدللہ ہم جیتے ہیں، ان کے اپنے پولنگ ایجنٹس ہمیں مبارکباد دینے آتے ہیں، ان کے اپنے لوگ۔ مجھے بتائیں کس منہ سے آپ وہاں گزریں گے، کسی شادی پہ، کسی غمی پہ، کسی ایریا میں جہاں سے گزریں گے، پہلے لوگ اگر چور کا نعرہ لگاتے تھے اب ڈاکو کا نعرہ لگائیں گے۔ اس ڈاکہ زنی پہ اگر آپ خوش ہیں تو افسوس کی بات ہے، آپ پبلک کو، عوام کو، اپنے ویل وشر کو اور اپنے لوگوں کو آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ یعنی ڈاکہ زنی جائز ہے؟ آپ یعنی جو لیڈر ہوتا ہے اس کو پبلک فالو کرتی ہے، پبلک آپ کے بھی فالوور ہیں، ہمارے بھی فالوور ہیں، میجارٹی آج عمران خان کے فالوورز ہیں، لیکن آپ کے جو فالوورز ہیں ان کو آپ سکھا رہے ہو کہ چوری بھی جائز ہے، ان کو سکھا رہے ہو ڈکیتی بھی جائز ہے، ان کو آپ سکھا رہے ہو کہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنا اور اس پہ دھمال ڈالنا وہ جائز ہے، ان کو سکھا رہے ہو کہ بغیرتی کے ساتھ زندگی گزارنا وہ جائز ہے، آپ ان کو سکھا رہے ہو کہ ہم اگر نسلیں تو آج ہے، اقتدار کل ختم ہو جائے گا، لیکن بغیرتی کے ساتھ حاصل کیے جانے والا اقتدار وہ قابل قبول بھی ہے، وہ جائز بھی ہے، اور آپ اپنی اگلی نسلوں کو، اپنے فالوورز کو اس غلط راستے پہ ڈال رہے ہو جو نہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے، نہ ملک کے لیے سوٹیبل ہے، نہ قوموں کے لیے سوٹیبل ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ کاش کے لوگ سچ بولنا شروع کریں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آج وقت ہے، وہ سچ اگر کسی نے بولنا ہے اس کو پروٹیکشن دیں، اس سچ بولنے والے کو بلائیں عدالت میں، اس سے ثبوت لیں، اور اس سچ کے بدلے میں اس کو عبرت کا نشان نہ بنائیں، اس کو اپریسیٹ کریں کہ کوئی تو سچ بولا، کوئی تو اٹھا، تو صرف وہ واحد تھوڑا ہے، پوری دنیا بول اٹھی ہے۔ آج سارے لوگ بول اٹھے ہیں، وہ ساری سیاسی جماعتیں جو اس فراڈ اور ڈکیتی کا حصہ نہیں ہے وہ سب بول رہے ہیں، تو کم سے کم سچ بولنے والوں کو اتنی اپریسیشن ہمیں قوم دے، ہمارے صحافی دیں، ہمارا ادارے دیں کہ یار کسی نے سچ بولا ہے تو ہمیں کم سے کم ان کو اپریسیشن دیں۔ اور اس کے ساتھ ایک دو چیزیں میں اور ایڈ کر دوں گا تاکہ پھر آپ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں۔ یہ جو مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کر کے الیکشنز کو متنازع بنانے کی سازش یہ لوگ کر رہے ہیں، اور جو کل بھی کیس لگا ہوا ہے، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔
کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں باقی نہیں رہی. یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کی طرف جائے اور پھر ہم وہ فراڈ شروع کریں جو الیکشن ڈے سے شروع ہوگا اور آگے جائے گا. حالانکہ یہ نظر بھی نہیں آئیں گے اگر دوبارہ الیکشن ہوا. یہ کسی جگہ جانے کے قابل نہیں رہیں گے. آپ کو یاد ہے یہ کیا کہتے تھے؟ ساری گل ہو گئی ہے. اور جنہاں نال گل ہو گئی ہے وہ خود منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. آج ہماری عوام سے گل ہو گئی ہے, ہماری بات عوام سے ہوئی ہے, اور عوام اس لیے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اور اس سے آگے میں ایک اور بات, مجھے پتہ چلا کہ شیر افضل مروت کے گھر رات کو چھاپا پڑا ہے. یہ بہت زیادتی ہے. میں شدید اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ اداروں کو, پولیس کو, جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو چاہیے کہ ان حرکتوں سے باز آئیں. اس لیے کہ ہمارا بنیادی جمہوری حق ہے ہم اپنے پرامن مظاہرے کریں, پروٹیسٹ کریں, ہم اپنے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں. خواہ کوئی بھی ہمارے پیٹھے برکر کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو ہم پرامن جدوجہد کرنے کا حق رکھتے ہیں, اور میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اور آج عمر ایوب صاحب نے بتا دیا آپ کو, انشاءاللہ ہم وفاق اور پنجاب میں حکومت بنائیں گے. اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اور پشاور میں 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کرانے کی کوشش کی گئی. ایک شخص باہر فائرنگ کرتا ہوا نظر آیا ان کے جلسے کے بعد, جس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا.